أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Nimrod's Quranic Academy. This is lesson number 21. یہ ہمارا lesson number 21 ہے اور ہم نے پہلا سپارہ پچھلے ہی لیسن سے شروع کر دیا تھا. پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو باب القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے. تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہماری سورہ بقرہ شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اب میں نے آپ کو لیسن نمبر 3 میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات وہ والے حروف ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ جو ہے اس کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پہ اگر آپ یہ 3 نقطے اگر آپ کہیں کسی جگہ دیکھیں تو یہ 2 مرتبہ آئیں گے، 2 مرتبہ اکٹھے آئیں گے. جیسے کہ ایک مرتبہ یہاں پہ آیا، ایک مرتبہ یہاں پہ آیا. اس کو معانقہ کہتے ہیں. معانقہ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے معانقہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے جو نیچے جو کچھ بھی لکھا ہے ہم نے اس کو اگنور کر دینا ہے. کہ اگر کوئی نیچے کوئی آیت کا نشان ہے، یعنی کہ گلدارہ ہے، تو ہے، جیم ہے، ہم نے صرف معانقہ پر غور کرنی ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے رکنا ہے، دوسری جگہ پہ ہم نے نہیں رکنا. یہاں پہ اب 2 معانقے آئے ہیں، ہمیشہ یہ 2 مرتبہ ہی آئیں گے. جب بھی آئیں گے 2 مرتبہ اکٹھے آئیں گے. تو یہاں پہ میں نے رکا اور یہاں پہ میں نے نہیں رکا. اسی طرح اگر میں یہاں پہ رکنا چاہتی تو میں ایسا پڑھتی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پہ میں نے یہاں پہ نہیں رکا تھا اور یہاں پہ رکا تھا. تو یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہیں تو یہاں پہ بھی رک سکتے ہیں، اگر یہاں پہ رکنا چاہیں تو یہاں پہ بھی رک سکتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ جو ہے اس کو حرکت عارضی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا الذین. لیکن یہاں پہ کوئی زبر نہیں تھی، ہم نے خود اس میں یہاں پہ زبر ایک لگائی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے حرکت عارضی لگائی ہے. حرکت عارضی کیا ہوتا ہے کہ آگے تشدید ہو، زیادہ تر یہ لام ہی ہوتا ہے. لام کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی پنکچویشن ہوتی ہے، جیسے کہ زبر سے پیش کچھ بھی. اور ہم نے جو ہے وہ کیونکہ اس کے پیچھے آیت کا نشان آیا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے ہم نے رکا تھا، تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہیں تھا تشدید سے پیچھے اس کو ملانے کے لیے. تو ہم نے الف تو پیچھے ویسے بھی ہوتا ہی ہے، تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگا دی اور اسے حرکت عارضی کہتے ہیں. ہم نے پڑھا الذین. لیکن اگر ہم حرکت عارضی نہ لگانا چاہیں کیونکہ پیچھے لا بھی ہے، لا کا مطلب ہے نہ رکو، تو ہم نلذین یہاں تک کیری آن کر سکتے تھے. جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ہم ایسے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ پڑھیں. اس میں کوئی غلط یا صحیح نہیں ہے، دونوں ہی صحیح ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے پڑھا یؤمنون یؤمنون. یہاں پہ ہم نے واو کو اس سے اگنور کیا ہے کیونکہ واو کے اوپر حمزہ لکھی آگئی تھی، تو ہم نے اب حمزہ کو پڑھنا ہے، واو کو نہیں پڑھنا. واو کو تو ہم نے یہاں پہ اگنور کر دیا. اب حمزہ کے اوپر کیونکہ جزم تھی، اگر الف کے اوپر جزم ہو تو تب بھی وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے، اور اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو ہم نے جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ کر کے پڑھنا ہے. یؤمنون ہم نے جھٹکا لگایا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پہ دیکھیں ہم نے واو کو اس لیے اگنور کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی پنکچویشن نہیں تھی، اور اگر کوئی بھی الفابیٹ ویسے ہی لکھا آ جائے قرآن پاک میں اور اس کے اوپر کوئی پنکچویشن نہ ہو تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ اس میں کوئی نہیں تھا. اور اولئک جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح لکھا آئے گا، اس میں واو یہ ہوگی، لیکن ہم نے واو کو اگنور کر دینا ہے کیونکہ اس واو کے اوپر کوئی پنکچویشن نہیں ہوگی. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. اب آپ نے جو ہے وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں کیوں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جیسے کہ میں نے سمعہم یہاں پہ میں نے پڑھا، یہاں پہ میں نے سمعہم پڑھا، تو آپ نے غور کرنی ہے کہ میں نے سمعہم کیسے پڑھا ہے، کیونکہ کیا تھا، سین میم زبر سم، عین زیر عی، ہ میم زیر ہم، سمعہم، اس لیے میں نے یہاں پہ سمعہم پڑھا. اگر آپ کو نہ سمجھ لگ رہی ہو کہ کون سا لفظ میں نے کیسے پڑھا ہے تو میں نے آپ کو جوڑ کرنے پچھلی نورانی قاعدے کی تختیوں میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ میں نے کیسے پڑھا ہے. اور اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیں اور میں آپ کو جواب دے دوں گی. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے نہیں رکا، یہاں پہ زا تھا کیونکہ، اور زا اگر ہو آگے تو ہم نے نہیں رکنا ہوتا. غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر پیچھے دو پیش ہو اور آگے واو مشدد ہو، واو مشدد کیا ہے، واو اور اس کے اوپر تشدید. اگر پیچھے دو پیش اور اس کے آگے واو مشدد ہو تو ہم نے جو ہے وہ کی آواز نکالنی ہے. اب یہ ہمارا قرآن پاک کا جو ہے وہ دوسرا رکوع ہو گیا ہے، یہ ہمارا پہلے پارے کا بھی دوسرا رکوع ہو گیا ہے. تو یہ ہمارا تو یہاں پہ میں رکتی ہوں، اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک اور رکوع کے پڑھاؤں گی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جلدی جواب دوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.